اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا جملہ فرمایا. آپ نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا. آج رحم کہاں ہے؟ کہاں ہے رحم؟ آج ابھی دیکھیے گا جلسہ ختم ہونے کے بعد ابھی اپنی اپنی سائیکلیں اور اپنی اپنی گاڑیاں نکالنے میں بھی جھگڑا ہوگا. تم ایسے میں پہلے نکالوں، تم ہر آدمی کو جلدی ہوگی. کہاں ہے رحم اور کہاں مر گئی انسانیت؟ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انسانیت کے علمبردار تھے. اللہ کے رسول تو وہ تھے کہ ایک یہودی کا جنازہ آتے ہوئے دیکھا تو آپ کھڑے ہو گئے. جب وہ جنازہ گزر گیا تو صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول آپ یہودی کے جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے؟ آپ نے جو جواب دیا وہ جواب حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. آپ نے فرمایا کیا مرنے والا انسان نہیں تھا؟ کیا مرنے والا انسان نہیں تھا؟ آپ تصور کریں، میں اس کی یہودیت کی وجہ سے کھڑا نہیں ہوا، میں اس کی انسانیت کی وجہ سے کھڑا ہوا. میں نے اس لیے اس کی عزت نہیں کی کیونکہ وہ یہودی ہے، بلکہ اس لیے عزت کی کیونکہ وہ انسان ہے، اور انسان ہے تو اس کے غم میں اور اس کے دکھ میں ہمیں شریک ہونے کا حق ہے. میرے بھائیوں، ذرا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب غزوہ خیبر ہوا اور ایک الٹیمیٹم دے دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتنے دن میں یہودی علاقہ خالی کر دیں، اور یہودی جب جانے لگے تو شکایت لے کر آئے کہ اللہ کے رسول آپ کے ساتھ صحابہ سے ایک شکایت ہے. آپ نے فرمایا کیا شکایت ہے؟ فرمایا کہ ہمارا جو مال لوٹا وہ تو کچھ نہیں، جنگ ہے مال لوٹا جاتا ہے، ہم آپ کا بھی لوٹ سکتے تھے، آپ ہمارا. جنگوں میں تو ایک دوسرے کا مال لوٹا ہی جاتا ہے، وہ مال جو آپ نے ہمارا لوٹا مال غنیمت کے طور پر لے لیجئے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ نے فرمایا شکایت کیا ہے؟ ان یہودیوں نے کہا اللہ کے رسول شکایت یہ ہے کہ ہم تو جا رہے ہیں، الٹیمیٹم جو میعاد تھی ختم ہو رہی ہے، ہم جا رہے ہیں، لیکن اتنی گزارش ہے کہ جو ہمارا سامان لوٹا ہے ان لوٹے ہوئے سامان میں ہمارے کچھ تورات کے نسخے بھی ہیں، ہمارے کچھ تورات کے نسخے بھی ہیں جو آپ کے صحابہ نے لے لیے ہیں. ہمیں ہمارے تورات کے نسخے واپس کر دیے جائیں، ہمیں ہمارے نسخے لوٹا دیے جائیں. اللہ کے رسول ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تورات کے نسخے ہمیں واپس کر دیے جائیں. اللہ کے نبی نے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا اور سب سے کہا سامان جمع کرو، اور کہا کہ جتنے بھی تورات کے نسخے ہیں وہ ان کے حوالے کر دو، ان کے حوالے کر دو. اور آپ نے لوٹے ہوئے تورات کے نسخے سب یہودیوں کو واپس کروائے. آج انسانیت اسی لیے تو مجروح ہوتی ہے کہ آپ ہمارے مذہب کا احترام نہ کریں، ہم آپ کے مذہب کا احترام نہ کریں. میرے بھائیوں، اور جب کوئی آدمی مذہب کا مطالعہ نہیں کرتا ہے تو پھر گستاخانہ جملے بولتا ہے، اور پھر میرے بھائیوں بڑے بڑے عجیب قسم کے پاگل لوگ پیدا ہوتے ہیں جو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ کو بھی گالی دینے میں چوکتے نہیں ہیں، لیکن ان کی ایک پلاننگ ہوتی ہے کہ ایسا کرنے سے مسلمان بے قابو ہو جائیں گے اور موقع مل جائے گا. مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم بڑے عقل و شعور سے کام لیں. یہ موقع بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو سنبھالنے کا موقع ہے. آپ کو قدم قدم پر اکسایا جائے گا، آپ کو قدم قدم پر چھیڑا جائے گا، آپ کے مذہب کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے گی، آپ کے رسول کو گالی دے کر بھی آپ کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کی جائے گی. اور آپ یہ بس سمجھیے کہ کسی کو اریسٹ کر کے یہ دکھانے کا اریسٹ ہو گیا، نہیں، وہ ساری ایک پلاننگ ہوتی ہے، ایک سیکورٹی دینے کا مقصد ہوتا ہے. آپ کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش، بڑے عقل و شعور سے کام لینے کی ضرورت ہے، اور یہ سوچنے کی ضرورت ہے جو سورج پر تھوکے گا وہ تھوک اسی کے منہ پر آئے گا. کیا کسی کے برا بھلا کہہ دینے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی کمی آ جائے گی؟ ہمارا اسلام تو دوسروں کے بزرگوں کی عزت کرنے کا حکم دیتا ہے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. قرآن کہتا ہے کہ تم ان لوگوں کو گالی مت دو جو غیروں کی، اللہ کے علاوہ جو غیر کی عبادت کرتے ہیں، جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تم ان کو گالی مت دو. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی نہیں، غیر کی عبادت کرتے ہیں، تم ان کو برا بھلا مت کہو. اگر تم ان کو برا بھلا کہو گے تو کیا ہوگا؟ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ.
تو وہ دشمنی میں اور جہالت کی وجہ سے تمہارے رب کو، تمہارے اللہ کو گالی دیں گے۔ قرآن نے پابندی لگا دی ہے، کسی کے بزرگوں کو برا نہیں کہہ سکتے ہو آپ، کسی کی مذہبی کتاب کو چلانے کا حق نہیں ہے، کسی بھی مذہبی پیشوا کو میرے بھائیو آپ برا بھلا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ فرمایا تم دوسروں کے بزرگوں کی عزت کرو تاکہ وہ تمہارے بھی بزرگ کی عزت کریں۔ ہمیں عزت کرنا ہے، احترام کرنا ہے۔ احترام ایک الگ چیز ہے۔ احترام کا معیار یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے سامنے سر جھکا دیں۔ احترام اور عزت ایک الگ چیز ہے، لیکن احترام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی عبادت کریں۔ ایک دائرہ ہے احترام کا بھی، ہم شریعت کے ہر اس دائرے پر عمل کریں گے جو احترام کا دائرہ شریعت نے ہمیں بتایا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو یہ اسلام نے ہمیں بتایا ہے اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ دو چیزوں پر روشنی پڑ گئی ہے، تھوڑی سی تیسری چیز کی طرف ہم آپ کو لانا چاہتے ہیں۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اس کو الگ سے بیان کیا اللہ کے رسول نے۔ حیا پر کچھ بولنے سے پہلے بخاری کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ نبی اکرم نے بہت بڑی بات کہہ دی۔ اس حدیث کے ٹکڑے سے جو واقف ہوگا وہ اچھی طریقے سے سمجھ جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے میں کیا کیا کہہ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اذا لم تستحی فافعل ما شئت، حدیث کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تو شرم نہیں کرتا، اگر تیرے اندر سے شرم و حیا نکل چکی ہے، اگر تیرے اندر شرم و حیا نہیں، فافعل ما شئت، تو جو تیرا جی چاہے وہ کر۔ جو تیرا جی چاہے وہ کر کا مطلب جس کے اندر سے شرم و حیا ہی نکل گئی اس سے کچھ بھی امید کی جا سکتی ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آپ کے اندر سے شرم و حیا نکل جائے، آپ یہیں پر گالی بکنا شروع کر دیں گے۔ جرجیت صاحب کے اندر سے ابھی شرم و حیا نکل جائے، جرجیت صاحب ابھی کپڑا اتار کے یہاں پھینک دیں۔ حدیث کے اس ٹکڑے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اذا لم تستحی فافعل ما شئت، اگر شرم و حیا تمہارے اندر سے نکل گئی نہیں ہے تو پھر جو تیرا جی چاہے وہ کر۔ اسلام کے احکامات پر عمل تو وہ کرے گا جو شرم و حیا جس کے اندر ہوگی۔ عبداللہ ابن مسلمہ قعنبی رحمت اللہ علیہ ایک جلیل القدر محدث گزرے ہیں، اور محدث ہی نہیں، سیاہ سطح بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ حدیث کی یہ کتابیں جس نے لکھی ہیں ان مصنفین کے وہ استاد بھی گزرے ہیں۔ عبداللہ ابن مسلم قعنبی، امام ابو داؤد اپنی سنن ابی داؤد میں ان سے بہت سی روایتیں لائے۔ حدثنا قعنبی، حدثنا قعنبی، آپ پڑھیں گے ابو داؤد کے اندر حدثنا قعنبی، حدثنا قعنبی، امام ابو داؤد نے ان سے بہت سی روایتیں نقل کی ہیں۔ ذرا عبداللہ ابن مسلمہ کا بچپنا اگر آپ یاد کریں گے تو شرم آئے گی آپ کو۔ بڑے نٹکھٹ تھے، بڑے شیطان تھے، بڑے سرکش تھے۔ جیسے آج کل گنڈے لوگ ہوتے ہیں چھچورے قسم کے، یہ بھی بالکل گنڈے اور چھچورے قسم کے تھے۔ کسی کا مال لوٹ لیا، کسی کا سامان چرا لیا، کسی کو راستے میں پکڑ کے پریشان کرنے لگے، کسی کا مذاق اڑانے لگے۔ ان کی زندگی بالکل اسی طریقے سے تھی۔ ایک مرتبہ امام شعبہ
رحمت اللہ علیہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر گزر رہے تھے. سنیے گا، امام شعبہ رحمت اللہ علیہ اپنے گھوڑے پر کہیں سے سوار ہو کر گزر رہے تھے کہ قانبی نے، عبداللہ ابن مسلمہ نے ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور لگام پکڑ کے مذاق کرنے لگے اور ان کو چھیڑنے لگے اور ازراہ تمسخر، ازراہ مذاق ان سے کہنے لگے حدثنی حدیثا، اے امام شعبہ کوئی حدیث سناؤ، کوئی حدیث سناؤ. یہ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی شرابی اور جواری لڑکا راستے میں مذاق کہہ کے کہے اے جرجس، اے تقریر کرو ذرا تقریر کرو، مطلب مذاق میں. بالکل یہی انداز تھا عبداللہ ابن مسلمہ کا امام شعبہ سے. گھوڑے کی لگام پکڑ کے کہنے لگے اے امام شعبہ حدثنی حدیثا، کوئی حدیث سنا. امام شعبہ کہتے ہیں چلو میاں چھوڑو گھوڑے کی لگام، کیا تم حدیث سنو گے؟ حدیث سننے کے لائق تو بن جاؤ پہلے، چلو. اب گنڈا آدمی کیا ہوتا ہے، جب اس کی بات نہیں مانو گے تو اور بگڑ جائے گا. سنا رہے ہو کہ نہیں سنا رہے ہو؟ مجھے سننا ہے، نہیں سناتے ہو تو آگے بڑھ کے دیکھو، میں تمہارے ساتھ برا سلوک کروں گا. امام شعبہ سمجھ گئے ضدی ہے، سرکش ہے، شیطانی عمر گزری ہے. تو کہنے لگے کہ اچھا حدیث سنو گے؟ کہا سنو حدیث. تو امام شعبہ نے یہی حدیث سنائی اور حدیث سناتے ہوئے فرمایا حدثنا احمد بن یونس عن زہیر قال حدثنا منصور عن ربعی بن حراش قال حدثنا ابو مسعود عقبة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم تستحی ففعل ما شئت. اللہ کے اس بندے نے کس دل سے وہ حدیث سنائی ہوگی، کس دل سے یہ حدیث سنائی ہوگی کہ ہم سے بیان کیا احمد ابن یونس نے، وہ روایت کرتے ہیں زہیر سے، انہوں نے فرمایا ہم سے بیان کیا، ہم سے روایت کیا. ابو مسعود نے، منصور نے، وہ روایت کرتے ہیں ربیع ابن حراش سے، انہوں نے فرمایا کہ ہم سے بیان کیا ابو مسعود عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا لم تستحی ففعل ما شئت، جب کسی کے اندر سے شرم و حیا نہیں نکل جاتی ہے تو اس کا جو دل چاہتا ہے کرتا ہے، تو بھی کر. جب تیرے اندر شرم و حیا نہیں رہی تو تو جو تیرے دل میں آئے گا وہ کرے گا. اللہ کے اس بندے نے، امام شعبہ نے کس دل سے یہ حدیث سنائی تھی، اس کے دل کو چبھ گئی. اور عبداللہ ابن مسلمہ نے ان کے گھوڑے کی لگام کو چھوڑا اور کہا اے امام شعبہ، ابھی تک تو میں آپ سے مذاق کر رہا تھا، ابھی تک تو میں آپ سے دل لگی کر رہا تھا، لیکن آج سے میرا مذاق ختم، آج سے میری دل لگی ختم. اور یہیں سے اس کی زندگی میں انقلاب آیا، یہیں سے اس کی زندگی چینج ہوئی. اور عبداللہ ابن مسلمہ اتنے بڑے محدث بنے، صرف محدث ہی نہیں بلکہ سیاست لکھنے والے مصنفین کے استاد بھی بن گئے. میرے پیارے ساتھیوں، حدیث سننے کے لیے اور اپنے آپ کو بدلنے کے لیے پوری رات کا جلسہ ضروری نہیں ہے. ایک حدیث بھی انسان کے دل کو جھنجھوڑ دیتی ہے، اور ایک حدیث سننے کے بعد بھی انسان اپنے آپ کو چینج کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو بدل دیتا ہے، اپنے اندر چینجنگ لے آتا ہے، اپنے اندر تبدیلی لے آتا ہے. اللہ کے اس بندے نے کس دل سے حدیث سنائی کہ امام شعبہ کی زبان سے نکلے ہوئے حدیث کے اس الفاظ نے عبداللہ ابن مسلمہ کا نبی کی زندگی کو بدل دیا اور وہ سیاست کے مصنفین کے استاد کہلانے لگے. میرے بھائیوں، شرم و حیا بہت ضروری ہے. ہماری اور آپ کی زندگی میں شرم و حیا کا تعلق مردوں سے بھی ہے، مردوں سے بھی. آئیے ذرا مسلم شریف کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس کو امام مسلم کتاب و فضائل الصحابہ کے اندر نقل کرتے ہیں، حضرت عثمان کے مناقب کو بیان کرتے ہوئے حدیث لائے ہیں. ایک مرتبہ
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، ان کی بیوی عائشہ موجود تھی اور آپ کا سطر ڈھکا ہوا تھا۔ سطر تو چھپا تھا، مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، اتنا ڈھکا ہوا تھا، لنگی پہنے ہوئے تھے، تو گھٹنے تو ڈھکے تھے اللہ کے نبی کے، لیکن بیچ سے لنگی تھوڑی کھلی تھی، ایسے گھٹنے ڈھکے تھے، سطر ڈھکا ہوا تھا۔ اماں عائشہ بیٹھی تھی، بیوی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی۔ مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ، دروازے پہ دستک ہوئی، اماں عائشہ نے بڑھ کے دروازہ کھولا، دیکھا کہ ابو کھڑے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جواب دیا۔ ابو بکر صدیق نے کہا بیٹی عائشہ اللہ کے رسول سے اجازت لیجئے، میں نبی اکرم سے ملنے آیا ہوں۔ اماں عائشہ نے کہا اے اللہ کے رسول میرے ابو آئے ہیں، ابو بکر آپ سے ملاقات کرنے۔ آپ نے کہا آنے دو، اجازت مل گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق اندر آ گئے، ذرا غور سے سنیے گا، بیٹھ گئے، اللہ کے رسول لیٹے رہے، آپ کی لنگی گھٹنوں سے نیچے رہی اور بیچ سے کھلی تھی، وہ کھلی رہی۔ کچھ دیر گفتگو ہوئی، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے کو دستک ہوئی۔ اب ابو بکر صدیق گئے، دروازہ کھولا تو سامنے عمر فاروق کھڑے ہیں، سلام کیا، جواب دیا، کہا اجازت دیجئے میں اللہ کے رسول سے ملنے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر کو بھی اجازت ہے، اندر آنے دو۔ جب عمر فاروق بھی آئے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے رہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر بھی لیٹے رہے۔ آپ کی لنگی گھٹنوں سے نیچے ہی رہی، لیکن بیچ سے کھلی تھی، وہ کھلی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پہ دستک ہوئی، ابو بکر صدیق نے دوبارہ دروازہ کھولا تو سامنے عثمان غنی کھڑے ہیں، سلام کیا، جواب دیا، فرمایا اے ابو بکر اللہ کے رسول سے اجازت دیجئے میں اللہ کے نبی سے ملنے آیا ہوں۔ ابو بکر صدیق آئے اور فرمایا عثمان غنی اجازت دینے، گھر میں اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابھی ان کو باہر روکے رہو، ابھی ان کو اندر مت آنے دو، باہر روکے رہو۔ اس کے بعد آپ نے اپنی لنگی کو نیچے کیا، سمیٹا، جو بیچ سے کھلی ہوئی تھی آپ نے اس کو پیروں سے پیر دونوں ملایا، لنگی کو نیچے کیا اور آپ نے اپنے آپ کو سمیٹا اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے اپنا کپڑا بالکل صحیح کر لیا۔ اس کے بعد میں فرمایا عثمان غنی کو اندر آنے کی اجازت دو۔ اب عثمان غنی آئے، جب تک عثمان غنی اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے رہے، اللہ کے نبی بھی بیٹھے رہے۔ جب یہ تینوں لوگ چلے گئے، ابو بکر بھی، عمر فاروق بھی، عثمان غنی بھی، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا اللہ کے رسول عجیب بات، میں آپ کے پاس بیٹھی تھی، آپ لیٹے رہے، میرے باپ ابو بکر آئے، آپ لیٹے رہے، عمر آئے، آپ لیٹے رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان سب سے بیٹھ کر بات کی۔ آپ کی لنگی گھٹنوں سے نیچے تھی لیکن بیچ سے کھلی ہوئی تھی، آپ نے ان سب سے ایسے ہی کلام کیا اور لیٹ کر گفتگو کی، لیکن جب عثمان غنی آئے آپ نے ان کو اندر آنے کی اجازت دینے سے پہلے آپ نے لنگی نیچے کی، آپ نے اپنے پیروں کو سمیٹا، آپ اچھی طریقے سے بیٹھ گئے، آپ نے اپنے کپڑے کو سنبھالا۔ آخر عثمان غنی کے آنے پر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ تمہیں عثمان کی شخصیت نہیں پتا، تمہیں عثمان کے بارے میں نہیں پتا، عثمان کے آنے پر میں ان کے آنے سے پہلے اپنے کپڑے کو سمیٹ کر بیٹھ گیا اور میں اس طرح بیٹھ گیا اور اپنا کپڑا صحیح کر لیا۔ ارے عثمان وہ شخصیت ہے، عثمان وہ ہستی ہے کہ اس کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اس کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، تو پھر میں حیا کیوں نہیں کروں، پھر میں حیا کیوں نہیں کروں؟ اس لیے جب عثمان آئے تو میں زیادہ
حقدار تھا کہ میں عثمان سے حیا کروں، اس لیے حضرت عثمان کو کامل الحیا بھی کہا جاتا ہے اور کامل الایمان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں ان کے لقب تھے، کامل الحیا اور کامل الایمان۔ میرے بھائیو غور کرو، حضرت عائشہ سے کہنا عائشہ عثمان وہ معمولی ہستی نہیں ہے، عثمان وہ ہے جس کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، تو میں کیوں نہیں حیا کروں؟ میرے بھائیو حیا کا تعلق صرف عورتوں سے نہیں ہے کہ عورتیں ہی حیا کریں، حیا کا تعلق مرد سے بھی ہے۔ اللہ کے رسول بھی کنواری لڑکی سے زیادہ شرمیلے تھے، کنواری لڑکی سے زیادہ باحیا تھے۔ حدیث کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول بھی بڑے شرمیلے تھے اور ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا آپ کے اندر موجود تھی۔ حیا ایمان کی ایک شاخ ہے جو ہونا چاہیے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کا تعلق صنف نازک سے ہماری ماں بہنوں سے کچھ زیادہ ہے، ان کے اندر حیا کا پہلو کچھ زیادہ ہونا چاہیے۔ اور کیوں نہیں ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیا ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہے اور رکھی ہے۔ آج چاروں طرف عریانیت کا بازار ہے، جہاں دیکھو آج حیا عورتوں کے اندر سے بھی اڑ چکی ہے۔ اگر نقاب بھی لگے ہیں تو دال منڈی چلے جاؤ، چہرے کھلے ہوئے نظر آئیں گے۔ چہرہ صرف جسم پر نقاب اور چہرہ کھلا رہے۔ میرے بھائیوں آپ جگہ جگہ دے سکتے ہیں بے شرمی و بے حیائی اور حیا کا اڑتا ہوا جنازہ۔ آپ حیا کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے آنے کی اجازت تو دی ہے، عورتیں مسجد میں نماز تو پڑھ سکتی ہیں، اجازت بھی ہے، بلکہ اللہ کے رسول کا یہ فرمان بھی ہے لا تمنعوا اماء اللہ ان یصلین فی المسجد۔ اگر اللہ کی بندیاں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آنا چاہیں تو تم ان کو مت روکو، نہ روکو۔ یعنی کسی شوہر کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو مسجد میں نماز پڑھنے آنے سے وہ روکے۔ اجازت ہے، عورت مسجد میں آ سکتی ہے، نماز پڑھ سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ عورت کو یہی حکم دے رہے ہیں کہ عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا ان کا مسجد میں نماز پڑھنے آنے سے زیادہ افضل ہے، صرف اسی لیے کہ عورتوں کی شرم و حیا برقرار رہے۔ عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا، اور ایک حدیث میں بھی تفصیل کا گھر کے آنگن میں نماز پڑھنا، گھر میں بھی نہیں پورے گھر میں جا، عورت کا گھر کے آنگن میں نماز پڑھنا، اور آنگن سے بہتر ہے کہ گھر کے صحن میں نماز پڑھنا، صحن سے بھی زیادہ بہتر ہے عورت کا گھر کے برآمدے میں نماز پڑھنا، اور برآمدے سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ عورت کا اپنے گھر کے کمرے میں نماز پڑھنا، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اتنی پابندی ذرا غور کرو، صرف اس لیے کہ جتنا وہ مردوں کی نظروں سے دور رہے گی اتنا ہی زیادہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور یہ اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس زمانے میں خود اللہ کے نبی مسجد میں نماز پڑھایا کرتے تھے اور عورتیں آپ کے پیچھے نماز پڑھا کرتی تھی۔ کون نہیں چاہے گا کہ نبی کے پیچھے نماز پڑھے؟ کس کی تمنا نہیں ہوگی؟ ارے ایک سعودی عرب کے جب امام چلے آتے ہیں تو ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تو عورتوں کا انتظام نہیں بھی ہوتا ہے تو عورتیں چلی آتی ہیں اور ان کے لیے باقاعدہ الگ انتظام کرنا پڑتا۔ اب آ گئی ہے تو ان کو کہاں سے بھگایا جائے؟ جب سعودیہ کے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آپ انتظام کرتے ہیں تو سوچو نبی کے پیچھے نماز کون نہیں پڑھنا چاہے گا؟ کون مرد اور کون عورت ایسی ہوگی؟ اور وہ زمانہ بھی فتنے کا زمانہ نہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا، گھر سے بہتر ہے صحن میں نماز پڑھنا، صحن سے بہتر ہے برآمدے میں نماز پڑھنا، برآمدے سے بہتر ہے کہ گھر کے کمرے کے کوٹھری میں کمرے میں نماز پڑھنا، یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ حکم ہے عورتوں کو صرف اس لیے کہ یہ جتنا مردوں سے دور رہیں گی اتنا زیادہ بہتر رہے گا۔ ماں اور بہنوں کے لیے
سوچا کبھی آپ نے؟ یہ الگ بات ہے کہ آج بہت سے لوگ مسجدوں میں جانے ہی سے روک دیتے ہیں کہ نہیں فتنے کا زمانہ ہے. ان کو 80 گھاٹ پہ جاتی ہوئی عورتیں نہیں دکھائی دیتی ہیں, دال منڈی میں جاتی نہیں دکھائی دے رہی ہیں, ٹک ٹاک پہ جاتی ہوئی نہیں دکھائی دے رہی ہیں, سارے فتنے ان کو مسجد میں دکھائی دے رہے ہیں. یہ ایک الگ چیز ہے, لیکن ہمیں معلوم ہے عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت ہے, شریعت اس کی اجازت دیتا ہے, یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن عورتوں کو اللہ کے رسول نے گھر میں نماز پڑھنا افضل بتایا, یہ الگ مسئلہ ہے. اور سنو, اس کے باوجود اجازت ہے, آ بھی گئے مسجد میں, اب آ بھی گئی, ان کا الگ راستہ, مردوں کا الگ راستہ, ٹھیک ہے پڑھے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, مردوں کا راستہ الگ, عورتوں کا الگ. لیکن اب مسجد میں آ بھی گئی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان کو کیا حکم دیا ہے؟ کیا حکم دیا ہے؟ خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها. مردوں کی پہلی صف سب سے بہتر ہے اور آخری صف سب سے بری. مردوں کی پہلی صف سب سے افضل ہے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا اگر لوگوں تمہیں یہ پتا چل جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے, پہلی صف میں اگلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے, اگر یہ لوگوں کو پتا چل جائے تو لوگ اگلی صف میں نماز پڑھنے کے لیے لڑیں گے, جھگڑا کریں گے, قرآن دازی کی نوبت آئے گی, قرآن دازی کی نوبت, قرآن ڈالا جائے گا, پرچیاں پھینکی جائیں گی, جس کا نام نکلے گا وہ آگے, یعنی آگے جانے کے لیے وہ قرے کی نوبت آ جائے گی, قرآن دازی کی, یہ اگلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کیا حکم دیا ہے؟ فرمایا خیر صفوف النساء آخرها وشرها فلوا. لیکن آئے عورتوں, تمہارے لیے سب سے پچھلی صف سب سے افضل صف ہے, سب سے پچھلی صف سب سے افضل صف ہے, اور سب سے اگلی صف تمہاری سب سے بری صف ہے. غور کرو, اگلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب اتنا کہ لوگ قرآن بازی کرنے لگے, لڑنے لگے اور جھگڑنے لگے. لیکن عورتوں کو کیا حکم دیا؟ اب پہلے امام, پھر پہلی صف, دوسری, تیسری, چوتھی, مردوں کی صف ختم, پھر پردہ پڑا, پھر عورتیں, اور عورتوں کی بھی سب سے پچھلی صف سب سے افضل صف. کیوں؟ کیونکہ جو عورت مردوں سے جتنا دور رہے گی اتنا زیادہ اس کے لیے بہتر ہے. آج تو شادیوں میں بھی بفے سسٹم اور کھڑے ہو کے کھانے کے سسٹم میں مرد اور عورتوں کا اختلاط, مرد اور عورتوں کا ایک ہی شادی میں, ایک ہی بس میں, ایک ہی سفر کرنا, میرے بھائیوں کہاں کی شریعت رہ گئی اور کہاں کی حیا رہ گئی ہے. شادیوں میں دیکھ لیجئے آج بے حیائی اپنے چرم سیما پر پہنچی ہوئی ہے. جو اسلام نماز کے اندر بھی عورتوں کو پردے کے باوجود سب سے پچھلی صف ان کو سب سے افضل قرار دیتا ہو, تو عورتوں کی شرم و حیا کا اندازہ آپ لگا سکتے کہ کیا ہے. یہ ہماری ماں بہنیں سوچیں کہ آپ کی پہلی صف کو بری صف کہا ہے اور آپ پچھلی صف کو سب سے افضل, کیونکہ جو مردوں سے جتنا دور رہے گی وہ عورت فتنوں سے اتنا دور رہے گی. یہ شرم و حیا, جو عورت جتنا زیادہ مردوں سے دور رہے گی وہ اتنی زیادہ باحیا اور باشرم ہوگی, اور جو مردوں سے جتنا قریب ہوگی وہ اتنی زیادہ بے شرم اور بے حیا. آپ اندازہ لگائیے, نکاح کے موقع پر بھی دیکھ لیجئے, قاضی لڑکے سے لڑکی سے, اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جب لڑکی سے اجازت طلب کرو تو ظاہر بات ہے کہ نکاح کے موقع پر لڑکی تھوڑا شرمائے گی. اب آج کل تو یہ ماحول بنا ہوا ہے کہ ایک وکیل ہوتا ہے, 2 گواہ ہوتے ہیں, اور وہ جاتے ہیں لڑکی کے پاس, لڑکے کا نکاح کرانے سے پہلے لڑکی سے پوچھتے ہیں کہ صاحب فلاں فلاں لڑکے کے ساتھ اتنے اتنے روپے مہر کے بس تمہارا نکاح کیا جا رہا ہے, تمہیں قبول ہے؟ اب وہ لڑکی بولتی نہیں ہے, خاموش ہے, تو لڑکی کی سہیلیاں کوہنی مار مار کے کہتی ہیں, کہتے ہاں ہے, کہتے قبول ہے, کہلواتی ہے, اور جب تک کہلوا نہ دیں تب تک قاضی دستخط نہیں کراتا ہے.
اور وہ مولانا صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ پوچھتے ہیں گواہوں سے لڑکی نے قبول کیا؟ ہاں تم گواہ تھے نا، تم نے سنا اپنے کانوں سے؟ میرے بھائیوں لڑکی سے اس موقع پر اجازت طلب کرنا کسی حدیث میں آیا ہے؟ لڑکی سے اس کا ولی اسی وقت اجازت لے لے جب رشتے کی بات چل رہی ہے، اور اسی موقع پر وہ بتا بھی دے گی، بس اجازت ہو گئی۔ اور شادی والے دن اگر سسرال کی طرف سے، لڑکے والوں کی طرف سے، لڑکے کی طرف سے آئے ہوئے کپڑے اگر لڑکی نے اپنی مرضی سے اور خوشی خوشی پہن لیے تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس کی اجازت ہے۔ اس نے پہن لیے اس کے بھیجے ہوئے کپڑے، اس کا مطلب وہ راضی ہے، وہ خوش ہے۔ شریعت کہتی ہے اس موقع پر زبردستی اس سے مت کہلواؤ، ہاں قبول ہے، قبول ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا جب اس سے اجازت لی جائے، اذنھا سماطھا، اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے۔ یہ حیا رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر کہ اس سے زبردستی مت کہلواؤ کہ ہاں قبول ہے۔ اگر وہ خاموش ہے تو سمجھ لو اس کی اجازت ہے۔ کتنی حیادار ہوتی ہے۔ آج کی لڑکیوں کو حیادار کہو گے؟ موبائل چلتا ہے، خود پرپوز کر رہے ہو، کیسی لگی، میرا سوٹ کیسا لگا، ارے تم نے دیکھا نہیں میں یہ والا سوٹ پہن کے گئی تھی، کیسا لگا تمہیں میرا سوٹ، آج خود کہتی پھر رہی ہو تو یہ حیا کا کون سا معیار ہوگا؟ جس عورت لڑکی کی حیا کا معیار شریعت یہ بتا رہی ہو کہ اس کی خاموشی کو اس کی اجازت مان لو، وہ نہیں کہہ پائے گی شرم کی وجہ سے، یعنی اتنی شرم، اتنی حیا ہوتی ہے لڑکی میں کہ وہ شرم کی وجہ سے نہیں کہہ پا رہی ہے، اس کی خاموشی کو اس کی اجازت مان لو۔ بے غیرتو، تم نے آج لڑکی کو بے شرمی کی اور بے حیائی کی کس دہلیز میں پہنچا دیا ہے۔ آج ایک باپ کا کام ہے لڑکی کے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل دے، ایک باپ کا کام ہے لڑکی کے ہاتھ میں 15-20 ہزار کا اوپو اور ویوو دے، واٹس ایپ چلائے اور میسنجر چلائے اور فیس بک چلائے۔ آپ جو شرم و حیا کی جس معراج پر محمد رسول اللہ نے عورت کو لڑکی کو بھیجا تھا، آپ نے اس کو سب سے نچلے سطح پہ گرا دیا۔ شرم و حیا کا حال یہ تھا کہ لڑکے کو تو کہنا پڑے گا میں نے قبول کیا، لیکن لڑکی کی خاموشی ہی کو اجازت، تو لڑکی میں کتنی شرم و حیا ہے۔ لیکن آج لڑکی کے کپڑے کہاں پہنچ چکے ہیں، آج ان کے ڈریس دیکھ لو کہاں پہنچ چکے ہیں۔ آج کوئی کہہ سکتا ہے کہ کہنے والوں نے کبھی کہا تھا، کسی کا قول بتایا تھا، ہم نہیں کہتے کہ حدیث ہے، کسی نے بتایا تھا کہ لڑکی کے اندر تو مرد سے 7 گنا زیادہ شرم ہوتی ہے، تو میں نے اس کہنے والے سے کہا تھا 7 گنا زیادہ شرم ہوتی ہے تب اس کی بے شرمی کا یہ حال ہے۔ اگر کہیں مردوں کے برابر ہوتی تب تو ہمیں لگتا ہے وہ اتنا بھی کپڑا نہ رہتا ہوں۔ جب 7 گنا زیادہ شرم ہے تب یہ حال ہے، تو مردوں کے برابر ہوتی تو کیا حال ہوتا؟ کہنے لگا یار تم پتہ نہیں لاتے کہاں سے یہ سب باتیں، اندازہ لگا سکتے ہیں شرم و حیا کا۔ یہ عورت کی شرم و حیا لڑکی کی شرم و حیا کا تعلق تھا۔ ایک جنگ تھی جس جنگ کے اندر ایک عورت کا، ابو داؤد کتاب الجہاد اٹھاؤ، ایک عورت کا بیٹا میدان جنگ میں قتل ہو گیا، شہید کر دیا گیا۔ اس کو خبر لگی اس کی ماں کو جس کا نام ام خلاد تھا، اس کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا میدان جنگ میں شہید ہو گیا۔ وہ اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھنا چاہتی تھی، اس نے چادر اوڑھی، اس نے اپنا چہرہ چھپایا، صرف ایک آنکھ کھلی تھی بس اس کی، اور ہاتھوں میں بھی کپڑا تھا، پیروں میں بھی کپڑا تھا، زمین سے گھسٹتی ہوئی چادر جا رہی تھی۔ لوگ پوچھ رہے تھے میدان جنگ میں یہ کون عورت ہے؟ کسی نے بتایا یہی ام خلاد ہے، یہی اس بیٹے کی ماں ہے جو شہید ہو گیا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھا، پوچھنے والے نے پوچھا ماں بہن تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا، تمہارا بیٹا قتل کر دیا گیا ہے، اور اس حال میں بھی تم اپنے گھر سے اتنے پردے کے ساتھ، اتنی حیا کے ساتھ نکلی ہو، اتنی شرم کے ساتھ نکلی ہو کہ ایک آنکھ کے علاوہ تمہارا جسم کا کوئی حصہ نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ اس حال میں تو عورتیں پاگل ہو جاتی ہیں اپنے بیٹے کی موت کی خبر سن کر۔
وہ دوپٹہ بھول جاتی ہے، اوڑھنی بھول جاتی ہے، بال نوچنے لگتی ہیں، اور اس حال میں بھی تم نے حیا کی اتنی حفاظت کی ہے، اس حال میں بھی تم اپنے بیٹے کو دیکھنے آئی ہو کہ پردہ اور حیا تمہارے جسم پر چھلک رہی ہے۔ تو اس عورت نے جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا، ان ارزا ابنی فلن ارزا حیائی، لوگوں میں نے میدان جنگ میں اپنا بیٹا کھویا ہے، میں نے میدان جنگ میں اپنا بیٹا کھویا ہے، میں میدان جنگ میں اپنا حیا اور اپنا پردہ نہیں کھونا چاہتی ہوں، میں اپنی حیا کا جنازہ نہیں نکالنا چاہتی ہوں۔ یہ اس زمانے کی عورتیں تھیں، اپنے بیٹے کی شہادت کی خبر سننے کے بعد بھی کہتی ہیں میدان جنگ میں میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، میں اپنی حیا نہیں کھونا چاہتی، میں اپنی حیا کا جنازہ نہیں نکالنا چاہتی۔ یہ اس زمانے کا حال تھا۔ یہ کون سی حیا تھی، یہ کون سی شرم تھی، یہ کون سا پردہ تھا؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر پردہ ہے، برقع اور نقاب تو ہے، لیکن برقعوں کی کیفیتیں دیکھ لو، برقعوں والے کپڑے دیکھ لو، اور برقعوں میں بنی ہوئی ڈیزائنیں دیکھ لو، کہیں سے بھی پہننے والی برقع لگتا ہی نہیں ہے کہ برقع۔ اور کبھی ہم بطور استہزاء اور مذاق کے وہ ایک چٹکلا بھی سنا دیتے تھے، کبھی کبھی آپ نے بھی سنا ہوگا کہ آج کل کے برقعے کو دیکھ کر ایک 70-80 سال کی بڑھیا ایسے ڈسکو برقع پہن کے جا رہی تھی، تو ایک نوجوان لڑکا اس کے پیچھے لگ گیا کہ برقع اتنا خوبصورت ہے تو برقعے والی کتنی خوبصورت ہوگی۔ اب وہ بیچاری اپنی عمر کی وجہ سے دھیرے دھیرے چل رہی تھی، لڑکا سمجھ رہا مجھے لفٹ دے رہی ہے، یہ دھیرے دھیرے چل رہی ہے، وہ اور سمجھ گیا کہ اس کے پیچھا کرنا چاہیے، جب یہ سلو ہے تو اس کا مطلب ہمیں موقع دے رہی ہے۔ وہ بڑھیا سمجھ گئی یہ کم بخت میرے پیچھے پڑ گیا ہے، یہ ہمیں دیکھا نہ بھالا اور ہمیں کچھ لڑکی سمجھ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد بڑھیا نے اپنا نقاب کھول کے کہا بیٹا تو میرے پیچھے کیوں پڑا ہے، کیوں میرا پیچھا کر رہا ہے، میں تو تیری اماں کی عمر کی ہوں۔ اس کے تو ارمانوں میں پانی پھر گئے، کم بخت میرا تو ایک پورا گھنٹہ 2 گھنٹہ برباد ہو گیا اس کے پیچھے پیچھے، تو من چلا تھا، اس نے بھی چلتے چلتے کہہ دیا اماں ہم اپنے لیے نہیں اپنے باپ کے لیے ڈھونڈ رہے تھے۔ برقعے ایسے کہ بڑھیے بھی اوڑھنے تو لگ رہی ہے کہ جوان، برقعوں کا مقصد کیا تھا؟ پردہ ہونا چاہیے، حیا ہونی چاہیے، اور حیا چال میں ڈال میں ہر چیز میں چھلکتی ہوئی نظر آنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، میں خلاب کا یہ بیان کہ میدان جنگ میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، میدان جنگ میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، میدان جنگ میں نے اپنی حیا نہیں کھوئی، میں اپنی حیا کا جنازہ نہیں نکالنا چاہتی، یہ واقعہ آج کی ان تمام عورتوں کے چہروں پر تھپڑ مار رہا ہے جو آج حیا کے نام پر کلنک بنی ہوئی ہے، اور شرم و حیا نام کے ان کے اندر کوئی چیز نہیں رہی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں سب سے شریف انسان وہ ہوگا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی، آخری زمانے میں سب سے شریف انسان وہ ہوگا کون؟ جو زناکاری اور بدکاری کو اپنی آنکھوں کے سامنے کسی چوراہے پر دیکھ رہا ہو۔ یعنی قرب قیامت یہ زمانہ آ جائے گا کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی سرِ عام چوراہے پر آن پبلک کے سامنے زنا کریں گے، لڑکا اور لڑکی دونوں برہنہ ہوں گے، زنا کریں گے سب کے سامنے۔ اس زمانے کا سب سے شریف انسان وہ ہوگا جو ان لڑکے اور لڑکی کو زنا کرتے ہوئے دیکھے گا، ان دونوں کو کپڑے اتارے ہوئے دیکھے گا، لیکن منع کرنے کی ہمت ان کے اندر بھی نہیں ہوگی۔ وہ ان کے پاس جائے گا، وہ ان لڑکے اور لڑکیوں کے پاس جائے گا اور جا کر یہ کہے گا کہ بیٹا جو کام تم یہاں کر رہے ہو، میرے گھر کی ماں بہن بیٹیاں ہیں، آنا جانا لگا رہتا ہے، یہ کام تمہیں کرنا ہی ہے، تو یہ میرا گھر بنا ہوا ہے، اس گھر کے پیچھے چلی جاؤ، اس گھر کے پیچھے جا کر یہ کام کر لو، یا یہ میرا کھیت بنا ہوا ہے، اس کھیت میں
پیڑوں کی آڑ میں جھاڑیوں میں جا کر یہ کام کر لو، سرعام یہ کام زیب نہیں دیتا، یہ اچھا کام نہیں ہے۔ یہ دیوار ہے میرے گھر کی، اس دیوار کے پیچھے چلے جاؤ، یہ کھیت ہے میرے کھیت میں چلے جاؤ، وہاں جا کر یہ کام کر لو، لیکن چوراہے پر یہ کام نہ کرو، یہاں نوجوان لڑکے لڑکیاں آتے جاتے رہتے ہیں، اس لیے یہاں یہ کام اچھا نہیں ہے۔ یہ اس زمانے کا سب سے شریف انسان ہوگا جو ان دونوں کو منع نہیں کر پائے گا، ان دونوں کو دیکھ کر یہ کہے گا یہ کام کرنا ہے تو اس دیوار کے پیچھے کر لو، یہ کام کرنا ہے تو میرے گھر کے پیچھے کر لو، میرے کھیت میں جا کے کر لو، لیکن یہاں مت کرو۔ میرے بھائیوں، آج ویسٹرن کلچر نے، آج پشچمی سبھیتا نے، آج مغربی تہذیب نے ہمیں ایسا ہی بنا دیا ہے۔ آپ جگہ جگہ پہ چلے جائیے، یہ الگ بات ہے کہ ابھی کپڑے تو نہیں اترے ہیں، لیکن آپ 80 گھاٹ چلے جاؤ یا کہیں گھومنے کے پبلک جہاں گھومنے جاتی وہاں چلے جاؤ، چوپاٹیوں پہ چلے جاؤ، تو آپ اس استر پر تو ہمارا سماج گر چکا ہے کہ آپ منہ سے منہ لگائے ہوئے جوڑوں کو دیکھے رہیں گے، آپ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے گلے میں دیکھے ہوں گے، آپ ایک دوسرے کے ساتھ لیٹے ہوئے بھی دیکھ لیں گے، آپ ایک دوسرے کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے چلتے ہوئے بھی دیکھ لیں گے۔ یہ ویسٹرن کلچر کا اثر ہے۔ اور آپ اس سے بھی زیادہ کھلا ہوا معائنہ اس حدیث کے پیش نظر اگر دیکھنا ہے تو گوا کے اور سی پوائنٹ پہ چلے جائیے، وہاں آپ کو لڑکے اور لڑکیوں کے جسم سے کپڑے بھی نہیں ملیں گے، وہاں دونوں برہنہ نظر آئیں گے۔ اور اس سے بھی زیادہ کھلا ہوا ماحول کہ دونوں کو سرعام زنا کرتے ہوئے دیکھنا ہو تو پیرس کی سرزمین پہ چلے جائیے، جو دنیا کا سب سے زیادہ بیہودہ اور ننگا اور سب سے زیادہ واہیات شہر ہے، جہاں کھلے عام جو لڑکا جس لڑکی کو راستے سے پکڑ کے راستے ہی میں جو کام کرنا چاہو کر سکتا ہے، کوئی جہاں کے آفس میں ننگے لڑکے اور لڑکیوں کو بالکل برہنہ ہو کر کام کرنے کی پرمیشن ملی ہوئی ہے، اور کئی آفس ایسے ہیں جہاں لڑکے بھی ننگے آتے ہیں اور لڑکیاں بھی وہاں بالکل برہنہ کام کرتی ہیں۔ ویسٹرن کلچر کے نقش قدم پہ ہمارا معاشرہ چل رہا ہے جو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے حیا کا دامن تھامنا ہے اور ہماری ماں بہنوں کو حیا سے اور زیادہ رشتہ مضبوط کرنا ہے۔ یہ 1 گھنٹہ تقریباً 1.5 گھنٹہ تو ہو ہی گیا ہے، اور 10 منٹ زیادہ، اس سے زیادہ ہمارے اندر ہمت نہیں، کیونکہ میں شام ہی کو پہنچا اور کل میرا پروگرام پھر ضلع بارہ بنکی کے رام نگر گاؤں میں ہے، مجھے ابھی نکلنا بھی ہے اور لکھنؤ پہنچ کے پھر شام کو سفر کرنا ہے۔ اس لیے یہ 3 چیزیں جو میں نے بتائی ہیں، سب سے افضل ایمان کی شاخ لا الہ الا اللہ، اور ادنا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، اور تیسری والحیاء شعبۃ من الایمان۔ یہ ایمان کی 3 شاخوں پر مبنی ہماری تقریر انشاءاللہ معاشرے میں اصلاح کا ایک انقلاب پیدا کرے گی، اور